ہوئے ہیں. میں نے کل مثال دی تھی، کوئی کہیں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ اتنے سارے، حالانکہ سرکار نے تو اپنی زندگی میں 63 سال نماز پڑھی. آپ نے اعلان رسالت کے بعد نماز نہیں پڑھی، آپ نے پیدائشی ظاہری دنیا میں آتے ہی نماز پڑھی. تو جب آپ شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے اعلان رسالت بھی نہیں فرمایا، تو کم از کم ایسے عمل میں جو کفار بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بعد میں مسلمان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے، لیکن وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہے. بات عرض کی تھی، وہ اگر ہر گھر میں آ جائے نا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، تو کوئی اختلاف ہی نہ رہے. اس لیے میں ایک بات کل کی بات سے جوڑنے کے لیے مولانا نے یاد بھی دلا دیا کہ دیکھیے صحابہ کرام قابل احترام، کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے. ہمارا مسلک لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، ہمارا مسلک عقل کا مسلک ہے. بالکل. اور بھی جگہ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام 3 تحفے لائے تھے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے اور ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، اس وقت 3 تحفے اللہ نے بھیجے تھے. ایک عقل کا تحفہ، ایک دین کا تحفہ، ایک حیا کا تحفہ. یہ 3 تحفے تھے. تاکہ آدم سے کہو ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لیں اور 2 کو چھوڑ دیں. حضرت آدم نے عقل کو قبول کیا اور دین اور حیا کو چھوڑ دیا. تو جبرائیل امین علیہ السلام ان دونوں سے کہتے ہیں، دین سے بھی حیا سے بھی، کہ چلو بھائی آدم نے تمہیں قبول نہیں کیا، تم میرے ساتھ واپس جنت میں چلو. آدم نے صرف عقل کو قبول کیا ہے. میں اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے آج کیا پڑھنا ہے. مجلس رٹی بھی نہیں ہوتی، میں ماحول اور موضوع دیکھ کر، اور میں اسے فقیر بھی نہیں سمجھتا. جابر چچا آپ بزرگ ہیں، آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ ہم کہ جو مجمع شناس نہ ہو. بے شک. لہٰذا میں نے اب 3 دن میں آپ کو تھوڑا سا کچھ سمجھنے کی کوشش کر لی ہے، تو آپ بھی مجھے سمجھ گئے ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو کہ جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو قبول کیا، دین اور حیا کو چھوڑ دیا. تو جبرائیل امین نے ان دونوں سے کہا کہ چلو تم واپس جنت میں میرے ساتھ، کیونکہ آدم نے دین اور حیا کو چھوڑ دیا، عقل کو قبول کر لیا. غور کیجیے گا خدا رہا. تو دین اور حیا یک زباں ہو کے جواب دیتے ہیں، اے سردار ملائکہ، ہمیں آپ سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ دین بھی وہیں رہے، حیا بھی وہیں رہے جہاں عقل رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے دیندار بھی وہی ہے، با حیا بھی وہی ہے جو عقل استعمال کرتا. جو عقل استعمال نہیں کرتا، نہ اس کا دین سے تعلق ہے نہ حیا سے تعلق ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں ان مجالس کے ذریعے سے قدم گاہ پر آئیں. اور شکر گزار ہوں کہ مولانا علی نذیر صاحب تشریف لائیں. تو ادھر آ جائیں نکلا بھائی صاحب، ادھر آ جائیں، ایک اور درود پڑھ لیں. محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ جو میں تھوڑا سا وقت اپنے مزاج کے مطابق سب کروں، اس کو پریشان نہ ہوا کریں. میں بعد میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ زیادہ پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ کوئی نبی تلی مجلس نہیں ہوتی کہ یہاں سے یہاں تک میں نے پڑھنا ہے. تو جو بھی باتیں آتی رہیں گی وہ پڑھتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے. میں صبح تک بھی پڑھ سکتا ہوں. یعنی یہ کوئی منبر پہ دعویٰ نہیں ہے، میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اگر آپ بیٹھنے والے بنے تو. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں میرا انداز چیخنے چلانے کا نہیں ہے، شور مچانے کا نہیں ہے، منبر پہ رانے پیٹنے کا نہیں ہے، سیدھا سیدھا انداز ہے. تو آپ بس سماعت فرمائیں گے کہ جناب اختلاف کیا ہے کہ مسلمانوں نے عقل سے کام نہیں لیا، عقل کے مقابلے میں اجتہاد کیا. اور اجتہاد کون سا کیا؟ نص کے مقابلے میں.
یعنی جہاں آیت موجود تھی، آیت کہہ رہی ہے کہ فطری طور پر بندہ پیدا ہوا ہے ہاتھ کھول کے، اور قبر میں جائے گا ہاتھ کھول کے۔ بے شک بے شک، قرآن میں بھی موجود ہے۔ بالکل۔ لہٰذا آپ جب نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو فطرت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، میں کل مثال دے چکا ہوں کہ جناب سیاہ ستہ سے، یعنی 6 کتابیں جو ہیں مسلم، بخاری، نسائی، ماجہ، ترمذی، ان تمام کتابوں میں کسی ایک کتاب میں چیلنج کر رہا ہوں، اس پہ دعوت فکر ہے، جہاں تک آواز جاری ہے، کوئی ثابت کر دے کل مجھے، میں کل سے امامہ نہیں پہنوں گا، مجلس نہیں پڑھوں گا، اور جو ثابت کرے گا اس کے مسلک پہ چلا جاؤں گا۔ بہت بڑی بات کہی ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ثابت کر دے کہ نبی پاک سرکار نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو۔ اس کا مطلب کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، کل کوئی ثابت کر دے کہ ان کتابوں سے، سیاست سے، ایک کتاب میں ایک روایت ہے لیکن وہ بھی آگے چل کے خود انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ باقی ساری کتابوں میں ہمیشہ کسی نے نہیں لکھا کہ حضور پاک نے نماز میں ہاتھ باندھے ہو۔ دوسری بات عرض کر دوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ انہی کتابوں سے ایک روایت ثابت کر دیں کہ سرکار نے کبھی قالین یا کپڑے پہ سجدہ کیا ہو۔ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ امامیہ کی جانب سے، انجمن امامیہ کی جانب سے دعوت فکر ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں سرکار نے نہ کبھی ہاتھ باندھے، نہ سرکار نے کبھی قالین یا کپڑے پہ سجدہ کیا، تو یہ سرکار کے مقابلے میں اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ بھائی اجتہاد یہ والا نہیں، میں روز کہہ رہا ہوں، جو ہمارے مجتہدین کرتے ہیں وہ فروعات دین میں کرتے ہیں۔ بے شک۔ فروعات دین میں اجتہاد اور تقلید واجب ہے، لیکن اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اصول دین میں تبدیلی نہیں ہے، توحید میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کی تعداد وہی رہے گی۔ اللہ عادل ہے، ہمیشہ سے عادل ہے، ہمیشہ عادل رہے گا۔ اس کا مطلب ہے امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قیامت آنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے فروعات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا، یہ 10 فروعات دین ہیں، ان میں تبدیلی ہے۔ کہ آپ سفر میں تو نماز کیسے پڑھیں گے، بیمار ہیں تو روزے کا کیا کیفیت ہے، خمس و زکوٰۃ کا کیا عالم ہے، نصاب کیا ہے، ان میں تبدیلیاں ہیں۔ حج کیسے کرنا ہے، آپ نہیں کر سکے اس دفعہ حج، تو اگر یہ اصول دین کی طرح واجب ہوتا تو سب کو جانا پڑتا، اگر اصول دین کی طرح ہوتا تو جانا پڑتا، لیکن فروعات دین میں جو صاحب استطاعت ہے اس پہ واجب ہے۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، یہ مسلمانوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید لیتے ان سے جن کے گھر میں نازل ہوا، بے شک بے شک، تو یہ اختلافات نہ ہوتے۔ حضور پاک کا عمل کچھ ہے، مسلمانوں کا عمل کچھ ہے، اس کے خلاف نہ ہوتا اگر قرآن ان سے لیتے جن کے گھر میں نازل ہوا۔ بے شک۔ اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام قابل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی پاک کے دروازے کے باہر تک۔ بھائی زیادہ سے زیادہ آئندہ سال یہ نہیں پڑھائیں گے نا مجھے، تو اس سے جہاں بیوی ڈیوٹی لگائیں گے وہاں پڑھ لیں گے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام شاہ صاحبان کا، مرزا صاحبان کا، سادات و غیر سادات کا شکریہ کہ جو جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ قابل احترام ہے لیکن وہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے،
अज़वाज मुताहरात काबिल एहतराम है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम बनाओ शिकार करके घर से बाहर ना निकलो। वाह 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 वाह। सहाबा घर में नहीं आ सकते, अज़वाज घर से बाहर नहीं आ घर सकते। से बाहर नहीं आ सकते। कुरान कुछ बाहर नाजिल हुआ, कुछ घर में नाजिल हुआ। बेशक। कुरान मजीद कुछ बाहर नाजिल हुआ, कुछ घर में नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाह, आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कुरान लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, मिलेगा उतना ही जितना बाहर नाजिल हुआ। बेशक बेशक बेशक। आप अज़वाज मुताहरात से कुरान लीजिए, बिस्मिल्लाह, मिलेगा उतना ही जितना घर में नाजिल हुआ। बेशक। तो मानना पड़ेगा पूरा कुरान उनसे मिलेगा जो मुबाहिली के मैदान में बाहर भी मौजूद है और ज़ेरे किसा घर में भी मौजूद है। अब अगर पूरा कुरान चाहिए तो इनके दरवाजे पे आना। बेशक बेशक। जब इनके दरवाजे पे आएंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। क्या सबब है? अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामों पे एक जुमला याद आ रहा है, बिस्मिल्लाह उनके दर्जात बुलंद होंगे, इजाजत है तो नकल कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या सबब है अल्लाह ने पूरा का पूरा कुरान मुहक्कम आयात में नाजिल नहीं फरमाया? मुहक्कम आयात का मतलब क्या है? जो समझ में आने वाली ज़ाहिरन आयात है। बेशक। मसलन अकीमुस्सलात, आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, समझ में आने वाली आयत है। लेकिन उधर एक आयत है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और सलात से। कैसे मदद मांगे? सब्र से और सलात से कैसे मदद मांगे? ये समझ में आने वाली आयत नहीं है ना। अलिफ लाम मीम समझ में आने वाली नहीं। और सबसे पहले जो तर्जुमा हुआ है वो हमारी सिंधी जबान में हुआ है। अरबी से किसी भी जबान में तर्जुमा हुआ है दुनिया में सबसे पहले सिंधी जबान में हुआ। आप सिंधी जबान का तर्जुमा उठा के देख लें, अलिफ लाम मीम ऊपर अरबी में लिखा है तो नीचे भी अलिफ लाम मीम लिखा है। तर्जुमा नहीं किया, फारसी का उठा के देख ले, उर्दू का उठा के देख ले, हमारा फरमान अली साहब का देख ले, किसी का देख ले, तर्जुमा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका तर्जुमा कोई जानता ही नहीं। अच्छा, जब कोई जानता ही नहीं है तो अल्लाह ने नाज़िल क्यों किया? थोड़ा सा जागना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 15 मिनट आधा घंटा पढ़ लूंगा, ज़्यादा घबराए नहीं, लेकिन जरा मुझे तमीज़ बांधने दें। डॉक्टर खान साहब, मैं तवज्जो का तालिब हूँ कि जनाब ये अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्यों नहीं किया? काफ हा या ऐन स्वाद का तर्जुमा क्यों नहीं किया? ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, जुमला कहूँ, इनको अगर मुख्तलिफ को एक जगह जमा करें तो 14 बनते हैं। इसका मतलब है जैसे कुरान के 14 को कोई नहीं समझ सकता, ऐसे नबी के 14 को भी कोई नहीं समझ सकता। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। ये भी 14 है, वो भी 14 है। अलिफ लाम मीम का कोई भी नहीं करता, किबला किसी ने तर्जुमा किया। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला का जुमला याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह चाहता तो पूरा कुरान मुहकम आयात में नाजिल कर देता। अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं, कादिर मुतलक। बेशक। अच्छा, चाहता तो पूरा कुरान मुतशाबे आयात में नाजिल कर देता, जो किसी की समझ में ही नहीं आता। जैसे ये समझ में नहीं आ रहा, अलिफ लाम मीम वगैरह ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों अल्लाह ने कुछ मुहकम रखा, कुछ मुतशाबे रखा? जुमला सुनेंगे, अल्लाह की रूह शाद होगी और मैं देखूं आप कैसे सुनते हैं। वो फरमाते हैं अल्लाह कादिर है, चाहता तो पूरा मुहकम रख देता, चाहता तो पूरा मुतशाबे रख देता, लेकिन उसने मुतशाबे इसलिए रखा, मुहकम इसलिए रखा कि मुहकम आयत पढ़ के कुरान खोल के देखेंगे, क्योंकि समझ में आने वाली आयत है। अगर पूरा पूरा कुरान मुतशाबे होता तो कोई कुरान को हाथ ही न लगाता कि इसकी तो एक आयत भी समझ में नहीं आती, इसलिए खोलने की क्या जरूरत है? मुहकम इसलिए रखी कि कुरान को खोल कर देखें, मुतशाबे इसलिए रखी कि जब उन आयात में आयात समझ में नहीं आएंगी तो उनके दरवाजे पे आना पड़ेगा, जिनके घर में कुरान नाज़िल होगा। बेशक बेशक। सलामत रखिए। 1.25 लाख
नारे का भी बहुत सौ ने जवाब नहीं दिया। और नारे का जवाब आपको सबको देना है, याद है। जल्दी से कल से मुत्तसिल होना चाह रहा हूँ कि जनाब कुरान मजीद को लेने के लिए उनके दरवाजे पे आना पड़ेगा जिनके घर में कुरान नाज़िल है। इसीलिए नबी पाक ने वाज़ेह तौर पे फरमाया अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अभी मैं जैसे ही उतरा गाड़ी से तो ये शाह साहबान पूछने लगे कि मौलाना किसके साथ आए? मैंने कहा ज़ीशान जाफरी बच्चे के साथ आए। अब दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ज़ीशान जाफरी भी मेरे साथ आया है यार। मैंने एक दफ़ा पूछने पे कह दिया कि मैं ज़ीशान के साथ आया हूँ, अंडरस्टूड है कि मैं उसके साथ आया हूँ तो वो भी मेरे साथ आया। बेशक मैं दोबारा तो नहीं कहूँगा ना कि वो मेरे साथ आया मैं उसके साथ आया। नबी कभी इजाफी जुमला नहीं फरमाते। आप कभी नाउज़ुबिल्लाह अबस जुमला नहीं फरमाते। जो फरमाते हैं वो वही होता है जो वही खुदा होता है। ये कभी इजाफी जुमला नहीं फरमाते। जब एक दफा फरमा दिया कि अल कुरान माल अली तो बच्चों की भी समझ में आ जाएगा। जब कुरान अली के साथ है तो अली भी कुरान के साथ है। ये नबी पाक जो पाबंदे वही है, वो दोबारा क्यों फरमावे कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है? ये दोबारा कहने की जरूरत क्या है? ये उलमा ही पढ़ते हैं। जो मैं दोहरा रहा हूँ कि नबी बताना ये चाहते हैं कि अगर कुरान समझ में ना आए तो अली के दरवाजे पर आए, और अली समझ में ना आए तो कुरान खोल खोल कर समझ में ही तब आएगा जब इनके दरवाजे पर आएगा। बेशक। और कुरान का वजन तब समझ में आएगा। क्योंकि नबी फरमा रहे हैं, इसी से मुत्तसिल हदीस है ना, इन्नी ज़ालिकुम फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह है व इकरती अहले बैत। बेशक। अच्छा एक लतीफ़ सी बात है जनाब आशिफ साहब, एक लतीफ़ सी बात है, और वो बात क्या है कि फरमाया इन्नी ज़ालिकुम फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह है व इकरती अहले बैत। खाली अहले बैत नहीं, क्योंकि अगर खाली अहले बैत फरमा देते तो जो इस्तिलाही माना करते हैं अहले बैत, वो अज़वाज को भी अहले बैत में शामिल करते हैं। सरकार ने खाली अहले बैत ही नहीं फरमाया, इतरती अहले बैत, ये बताने के लिए कि इतरत वो है जो चादर के अंदर है। यानी इतरती अहले बैती का मतलब ये जो चादर के अंदर थे वो मेरे अहले बैत, किसी और को शामिल न करना। लिहाजा फरमाया एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरे मेरे अहले बैत। और कल मैंने मदद लिया था जाफर चचा और जो लोग कल नहीं थे उनके लिए से सबक लेने के लिए, सुनाने के लिए एक जुमला कह रहा हूँ। सकलैन हम वजन है दारैन के, दारैन हम वजन है अमरैन के, अमरैन हम वजन है ज़ोहरैन, ज़ोहरैन हम वजन है मगरिबैन के, मगरिबैन हम वजन है सकलैन के, सकलैन हम वजन है हसनैन के। ये सारे तस्नीये के सीखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन और आसमान को मिलाकर अमरैन कहते हैं, नबी और अली को मिला के अमरैन कहते हैं, ज़मीन और आसमान को मिलाकर दारैन कहते हैं, कुरान वाले बैत को मिलाकर सकलैन कहते हैं, हसन और हुसैन को मिलाकर हसनैन कहते हैं, मगरिब और इशा को मिलाकर मगरिबैन कहते हैं, जोहर और असर को मिलाकर जोहरैन कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी के भी मिजाज में फर्क नहीं है। जो मिजाज कुरान का है वही अहले बैत का है। जो मिजाज और वजन, अब वजन पे आ गया मैं जल्दी से। ये जो तकरीबन 20 मिनट मुझे लगे, ये मैं 20 मिनट ज्यादा लूंगा, कोई नाराज ना हो। कि जनाब सरकार ने फरमाया कि हसनैन, अमरैन, दारैन, ज़ोहरैन, मगरिबैन ये सब हम वजन है। इसी तरह कुरान का वजन, कल मैंने मिसाल दी थी
کوئی قرآن کا وزن ثابت کر دے. قرآن مجید کا وزن کیا ہے؟ کسی کے پاس 2 کلو کا, کسی کے پاس 10 کلو کا, کسی کے پاس 100 2 من کا بھی ہوگا. آپ سیون شریف کے چلے جائیں, جو عجائب خانہ ہے اس میں آپ کو 2 من کا بھی مل جائے گا. مدینے میں ہم نے دیکھا 5 من کا قرآن مجید. تو یہ بتائیے کہ یہ وزن قرآن کا ہے؟ نہیں, اس کی جلد کا وزن ہے, کاغذ کا وزن ہے, سیاہی کا وزن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے وزن کو مادے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بس اب جملہ کہہ رہا ہوں, اہل بیت کے وزن کو ہمارے جسموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بے شک ہمارے جسم اہل بیت کے جسم نہیں. اب آ جائیے جو کل میں نے دلیل چھوڑی تھی وہاں اگر اجازت ہے, جب خیبر میں فرمایا تھا, خیبر میں فرمایا تھا سرکار نے ناد علی پڑھ کر, میں کل ناد علی پہ 1-2 مثالیں دے چکا ہوں کہ جناب جو لوگ کہتے ہیں ناد علی کی کوئی سند نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ پڑھ کے دیکھیں, مدد ہو جائے تو خود سند ہے. سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا سلامت رکھے. جب خیبر کے میدان میں آپ سب جانتے ہیں, اور یہ سب نے لکھا ہے شیعہ سنی کتابوں میں, کہ نبی پاک نے جب 39ویں شب گویا گزر گئی اور 40ویں شب آئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوں. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ ہر ذاکر خطیب سے سنتے ہیں. لیکن میں ایک جملہ کہوں, اور میں ایک جملہ کہوں, کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کل تک جنہیں علم دیا جاتا رہا وہ اللہ اور رسول کو دوست نہیں رکھتے. میں نے تو کہہ دیا جملہ, کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, یعنی جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. پھر فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے. اب آپ جس کو چاہیں پنجاب اسمبلی میں رضی اللہ کہتے رہیے, نبی تو بتا رہے ہیں کہ جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے وہ کل والا ہوگا. بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا ابھی پنجاب اسمبلی میں کہ جناب کسی کو بھی علیہ السلام نہ کہیں, کسی کو بھی سلام اللہ علیہ نہ کہیں, سب رضی اللہ تعالی یا انہو یا انہا, یعنی کسی کو بھی سلام اللہ نہ کہو یا علیہ السلام نہ کہو. یہ بل پیش ہو گیا تھا, اور شکر ہے کہ پنجاب اسمبلی کے گورنر کو اللہ نے عقل دی. بعد میں وزیر اعظم نے بھی متنازع بل کہہ کے اس کو رد کر دیا, لیکن پیش تو ہو گیا تھا. اراکین اسمبلی نے تو منظور کر لیا تھا. اور پھر قومی اسمبلی میں آپ کے سندھ کی تھی نصرت پٹھانی, حیدرآباد کی ہے. اچھا یہ جب میرے علم میں اضافہ ہو گیا پھر تو آپ انہیں قدم گاہ پہ دعا دیں. جملہ کہوں, پارٹی ان کی کوئی سی بھی ہو, اس سے غرض نہیں ہے. جملہ کیا ہے ان کا, قومی اسمبلی کے بیان میں فلور پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں نصرت پٹھانی صاحبہ میرا سلام ہے ان کو اس ممبر سے, اور ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اور ترقی کریں. انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں کافر رہے ہوں. تو قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے, بہت سے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں, بہت سے لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے. بھائی قومی اسمبلی میں اسپیکر اسمبلی اور تمام موجود تھے, اس نے کہا کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں کافر رہے ہوں, علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے معصوم رہے ہوں. بے شک اور آپ کو زندگی عطا فرمائے. اب اگر پاکستان کی اسمبلیوں میں ایسے قانون آئیں گے تو پھر قائد اعظم بھی شیعہ تھے,
राजा साहब महमूदाबाद भी शिया थे। बेशक। और एक बच्चों की मालूमात में इजाफे के लिए जुमला कह दूं अगर इजाजत दें। आप उठा के देख लें, किताबें ना हो मैं जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान सन 47 में बना। ये जो बुजुर्ग हजरात उस वक्त बच्चे होंगे या लड़कपन में होंगे, उन्हें याद होगा कि पहले साल पाकिस्तान के अंदर जो नोट चल रहा था, वो नोट इंडिया का था। उस पर रबड़ की मोहर लगी हुई थी हुकूमत पाकिस्तान। क्यों? अभी तो मुल्क बना है, अभी तो स्टेट बैंक ने काम ही करना शुरू नहीं किया। और कीजिएगा, नोट छपेगा तब जब स्टेट बैंक में सोना होगा। सही। नोट की जो जानते हैं, बैंक से ताल्लुक रखते हैं या माशियात से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि नोट बनता ही तब है जब सोना मजबूत हो खजाने में। ये जो नोट बढ़ाते जा रहे हैं, 5,000 का नोट अभी सुना है 10,000 का भी आने वाला है, आ गया। ये बनता ही तब है जब खजाने में नोट की सोने की वैल्यू कम हो जाए, जब बहुत से लोग हुकूमतों के नाम पे लूट लूट के खजाने बाहर ले जाए। तो वैल्यू कम तब होती है और नोट बढ़ता कब है, यानी उसका जो हजम बढ़ा देते हैं। पहले 500 का बड़ा से बड़ा नोट था, फिर 1000 का हो गया, अब 5000 का हो गया, अब 10 का भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है? सोने की वैल्यू कम होगी। तो पहले साल सन 47 में पाकिस्तान का नोट नहीं था, नोट इंडिया का ही था। उसमें मोहर लगी होती थी हुकूमत पाकिस्तान। हैदराबाद दक्खन के नाजिम थे निजाम हैदराबाद, नाम था उनका उस्मान अली खान। नाम पे न जाया करें, किरदार देखना चाहिए। बेशक 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 बेशक। नाम होते हैं, किरदार होता है। उस्मान अली खान ने कायद आजम को पैगाम भेजा कि मैं भी असरा से शिया हूँ, आप भी असरा से शिया हैं। आपने ये मुल्क बनाया है, हमारा हिस्सा तो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि वो जरा दूर था, उस नक्शे में नहीं आ रहा था। लिहाजा आप नोट छापे। कैसे छापो? खजाने में पैसे नहीं। उन्होंने कहा आप पानी का खाली जहाज मेरे यहाँ भेज दें। पानी का खाली जहाज भेज दें, मेरे यहाँ भेज दें, मैं सोने की ईंटें उसमें भर के भेज दूंगा। और फरमा रहे निजाम हैदराबाद असना शरीफ शिया उस्मान अली खान ने पानी का जहाज, कायदे आजम ने भी बड़ा जहाज भेजा था, वो सोने की ईंटों से पुर करके भर के, पानी का जहाज कितना बड़ा होता है, वो भेज दिया था कराची स्टेट बैंक के लिए। आज भी उस्मान अली खान की सोने की ईंटें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी वजह से नोट छपा था। अब जुमला कह दूं, कायदे आजम भी शिया, अल्लामा इकबाल आखिरी वक्त में अली वलीउल्लाह पढ़ के मरे। अहमदुल्लाह जज़ायरी ने उन्हें शिया किया था, अल्लामा इकबाल भी शिया, राजा साहब महमूदाबाद में दौलत ब्लैंक कैच दिया था, वो भी शिया। निजाम हैदराबाद जिसने सोने की ईंटें भेजी, आज तक स्टेट बैंक में उनकी ईंटें मौजूद है, वो भी शिया। तो अब मैं जुमला कह दूं, अगर इस मुल्क में असेंबलियों में ऐसे बिल पास होंगे तो फिर उन लोगों के लिए जो जेब में 5,000 का नोट रख के फिरते हैं और शिया की तस्वीर जेब में रखते हैं, उनके लिए वो नोट भी हराम हो जाएगा, ये मुल्क भी हराम हो जाएगा। देख ले, इन बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बेशक। बाद जो कहते हैं ऐसी बातें मस्जिद से क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पढ़ेंगे? पता तो चले ना कि इस मुल्क की बुनियाद में किसका लहू लगा है। आज काबिज वो हैं जो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे, पाकिस्तान की तहरीक को कुफरिस्तान की तहरीक कहते थे। आज वो मुल्क के ऊपर काबिज है। उन्हें पता होना चाहिए कि वहां नमाज ही पढ़ना हराम हो जाती है जहां मालिक की इजाजत ना हो। मालिक है सारे के सारे शिया, अगर उन्हें काफिर कहेंगे तो ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना खुम्स ज़कात काम आएगा। बेशक 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 बेशक। बड़ी मेहरबानी।
واہ واہ صحیح یا علی ٹائم بہت جلدی جلدی گزرتا ہے یہاں بسم اللہ بسم کہ جناب اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید اگر لینا ہے تو ان سے لینا ہوگا کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو۔ اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن، نبی پاک نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، بھول گئے تو چھوڑ دیں گے۔ بسم اللہ لمبی ہو جاتی ہے کہ جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، اللہ اور رسول جسے دوست رکھتے ہوں، اور جو کرار بھی ہوگا۔ اب ناراض ہو جائیں گے لوگ اگر میں اس کا بدلہ کروں گا، اس کا مطلب ہے جو کل تک جاتے رہے وہ کرار نہیں تھے۔ اگلا جملہ بہت سے لوگ پیچھے آمادہ نہیں ہے، نبی نے فرمایا اور وہ مرد بھی ہوگا۔ مرد بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور کیجیے گا کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے جو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں بہت ساریوں میں سے 3 اور 3 میں سے ایک اللہ مجھے دے دیتا تو میرے لیے قیامت تک کافی تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یا حضرت وہ کون سی فضیلت ہے؟ فرمایا علی کی سب سے پہلی فضیلت ہے کعبے میں پیدا ہونا۔ علی کی دوسری فضیلت ہے زہرا سے شادی ہونا، اور علی کی تیسری فضیلت ہے خیبر میں علم ملنا۔ مولا کائنات نے فتح کر لیا خیبر میں، جنگ نہیں پڑ رہا، کبھی جنگ سنائیں گے، لیکن میں صرف وزن سنانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کا وزن تو کوئی تول نہیں سکتا، اس کا کوئی وزن، اس کا گویا پیمانہ کر نہیں سکتا۔ آ جائیے جنگ خیبر فتح ہو گئی۔ جب مولا علی نے خیبر کو فتح کیا تو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور آگے خندق کھدی ہوئی تھی، اس خندق پہ مولا اتر گئے۔ وہ دروازہ حالانکہ بہت بڑا دروازہ تھا، 40 افراد کھولتے بند کرتے، لیکن مولا نے الٹے ہاتھ پہ اٹھایا۔ واہ 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 ادھر ملاتے تھے، خندق چوڑی تھی، ادھر ملاتے تھے، حکم دیتے تھے کہ آؤ نبی کے صحابیوں سوار ہو جاؤ، ادھر ملاتے تھے، اندر داخل کر دیتے تھے، جاؤ مال غنیمت لوٹ لو۔ پڑھے لکھے حضرات ادھر ملاتے تھے، پھر ادھر ملاتے تھے، سوار کراتے تھے اور ادھر داخل کرتے تھے، جاؤ مال غنیمت لوٹو۔ ادھر ملاتے تھے، صحابہ سوار ہوتے تھے، بعض گھوڑے سمیت سوار ہوتے تھے اور بعض ویسے ہی پیدل، اور ادھر ملاتے تھے، اندر داخل کرتے تھے۔ یہ میں ایک دفعہ اور دہراؤں گا تاکہ جو حضرات آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں وہ جانیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ ادھر ملاتے تھے، صحابہ کو سوار کراتے تھے اور ادھر ملاتے تھے، اندر داخل کر دیتے تھے کہ جاؤ جا کے مال غنیمت۔ پھر دہراتا ہوں، سرکار کی موجودگی میں، سرکار موجود ہے، صحابہ سے فرماتے تھے آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ، ادھر ملاتے تھے داخل ہو جاؤ، کچھ سوار ہوتے تھے ادھر ملاتے تھے، کچھ سوار ہوتے تھے داخل کر دیتے تھے۔ جملہ کہوں گا میں اتنی بار دہرانے کے بعد، پتہ یہ چلا سرکار کی موجودگی میں سرکار کے صحابہ جب ایک معمولی خندق بغیر علی کے پار نہیں کر سکتے تو پولیس رات بغیر علی کے کیسے پار کرتے ہیں؟ تمام احباب کا کہ جناب مولا ادھر ملا رہے ہیں ادھر ملا رہے ہیں، علی کے بغیر ایک معمولی خندق پار نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو خندق ہے، یہ بھی تو پل ہے، پل صراط کیسے پار کریں گے؟ نبی پاک نے فرما دیا جب تک علی کا لکھا ہوا جواز نہیں ہوگا کوئی پل صراط کو پار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کو ملا رہے ہیں، اچانک
जनाब सलमान फारसी ने, इसमें एक मार्फत की बात होगी, हजारों दफा सुनी हुई है, लेकिन सादात और मिर्जा साहिबान और गैर सादात तमाम की खिदमत में कि जनाब एक लतीफ बात मौलाना आपसे दुआ लेने के लिए मौलवी हजरात किसी और को सुनने काम आते हैं। शुक्रगुजार हूँ उलमा किराम का, मैं तालिब इल्म हूँ कि जनाब सरकार से जनाब सलमान अर्ज करते हैं, सरकार अली के हाथों में इतनी ताकत है। अगर मैं बात सहाबा किराम का वजन बताऊं ना कि उनका वेट कितना था यार, तो आप हैरत करेंगे, वो भी सवाल होके उधर जा रहे थे। इसी बात को देख के जनाब सलमान ने कहा था अली के हाथ में इतनी ताकत कि दरवाजा इतना भारी उठाए थे, फिर भारी भारी सहाबा को उठाए थे और फिर अंदर दाखिल कर रहे हैं। अली के हाथ में इतनी ताकत, नबी ने जो जुमला फरमाया तुम अली के हाथों को देख रहे हो, तुम अली के हाथों को देख रहे हो, अगर अली के पैरों को तो देखो। यहाँ तक पढ़ देते हैं हम मौलवी साहिबान, इससे आगे मैं दुआ लेना चाह रहा हूँ और मैं देखूँ आप कैसे सुनते हैं। ये कदमगाह के नजफ हिंद के लोग मौजूद हैं, मैं जुमला कह रहा हूँ, नजफ सिंध नहीं कह रहा हूँ, नजफ हिंद कह रहा हूँ, इसलिए कि ये सबसे पहले कदमगाह हिंदुस्तान पाकिस्तान में यहीं पर आए थे मौलाना। और ये भी मेरे पास तारीख है, हालांकि हिंदुस्तान में भी बहुत सी जगहों पे मौला के कदमगाह हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपके हैदराबाद में मौला के कदम आए, लिहाजा इसकी भी तारीख है पूरी। तो मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब नबी पाक फरमाते हैं तुम अली के हाथों को देख रहे हो, जरा अली के पैरों को तो देखो। अब जो देखा तो मौला हवा पर मौल लगा। सलामत रखे, ये बच्चा ऊपर बैठने वालों को सबक दे रहा है। सलामत रखे बच्चों को, इनके माँ बाप को, इनके आबा अजदाद को, आने वाली नस्लों में, इनकी नस्लों में अल्लाह हुज्जात व ज़फ़ार कायम फरमाए। आमीन। इस मजलिस में दुआ दिया करें, दुआ सुना करें, आमीन कहा करें। तो मैं जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ, क्या अली के पैरों को तो देखो, अब जो देखा अली हवा पर मौल लगा, नीचे जमीन बहुत नीचे थी, खंदक बहुत गहरी थी, मौला हवा पर मौल लगते। हवा में ये ताकत नहीं है कि अली के पैरों को जमीन की तरफ खींचे। क्यों नहीं है ताकत? इसलिए कि अली है तुराब, बेशक, जमीन है अबू तुराब, बेशक। मैं फिर जुमला कहूँ, औलाद बाप की तरफ जाती है, बाप औलाद की तरफ नहीं जाता। अली है अबू तुराब, जमीन है तुराब, जमीन अली की तरफ तो खींच सकती है, अली जमीन की तरफ नहीं। सलामत रखे, खुदा जिंदगी दे, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जिल फरजहु। सलाम का वजन कोई कयास कर सकता है? ला। इसलिए कि अली हवा पर मौलक है, अली के वजन को मादे पे कयास नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जैसे कुरान का वजन मादे पे कयास नहीं किया जा सकता, इसी तरह अली का वजन मादे पे कयास नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, शायद हर एक को बर्दाश्त ना हो, ये भी शुक्र है कि ये बहुत कम बानी ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाते हैं बाद में, वरना अक्सर कहते हैं कि अच्छा मौलाना जा रहे हैं तो चले जाते तो बाद में हम खाना खाते हैं, यहाँ ऊपर न्याज खाते हैं, तो जिसको हजम ना हो बात वो आके हमारे साथ खाना खा ले। और करना है बिस्मिल्लाह, जुमला कह रहा हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला कायनात का वजन आप अपने जिस्म पर कयास नहीं कर सकते। बेशक। क्यों? दलील दे रहा हूँ चाचा, दलील दे रहा हूँ, अगर आमादा हूँ। ये पूछा चाचा इमाम पाक से, मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु।
किसी ने पूछा कि क्या इमाम ये बात समझ में नहीं आती, आपके कुछ मुरीद आपके फजाइल सुन के खुश होते हैं, वाह 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 जैसे आप सब खुश हो रहे हैं, बेशक और वही लोग मसाइल सुन के रोते हैं। बेशक तो और लोग ऐसा नहीं करते। भाई आप देख रहे हैं कराची में रैलियां निकल रही है ना, यजीदिया जिंदाबाद, बेशक तो वो ऐसा नहीं कर रहे, बेशक मेरे को वो ऐसा नहीं कर रहे ना। आप लोग ऐसा कर रहे हैं, फजाइल सुन के खुश हो रहे हैं, जब मसाइल बयान होते हैं तो रोते रोते हैं। बेशक ये अभी तामीर क्या नाम, तामीर हुसैन साहब अभी मसाइल पढ़ रहे थे, आप रो रहे थे। मैं पढ़ूंगा आप रोएंगे, कोई भी पढ़ता है मसाइल आप रोते हैं, मौलाना पढ़ते हैं मौलाना, तो क्या सबब है? इमाम से पूछा इसका राज क्या है। यार आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिएगा। मौला फरमाते हैं सुनो, जब किसी को तुम हमारे फजाइल में खुश होते देखो, हमारे मसाइल में रोते देखो, तो समझ लो उसकी रूह को फिर दोहरा रहा हूं, उसकी रूह को अल्लाह ताला ने हम अहले बैत के जिस्मों की बची हुई तीनत से बनाया। जिंदा है बजारा भाई, अजीब बात है। खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। न हो रिवायत मैं जिम्मेदार हूँ, जैसे चाहे सुने पीछे वाले या असगर और बच्चे हाथ भी नहीं उठा रहे, हाथ भी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। मैं जुमला कह रहा हूँ, हम अहले बैत के जिस्मों की बची हुई तीनत से उन लोगों की रूहों को बनाया। अभी मैं बताऊंगा मौला अली के वजन को कयास कैसे नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि मेरी और आपकी रूह को मौत नहीं है। कोई आयत दिखा दे, कुल्लु रूहुन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हमने हर रूह को मौत का जायका चखाना है। नहीं, जब मेरी और आपकी रूह को मौत नहीं है तो मेरी रूह बनी किससे? इनके जिस्मों के बीच बची हुई थी। तो जब मेरी रूह को मौत नहीं है तो 14 के जिस्मों को मौत नहीं हो हमारी रूह को मौत नहीं है ना। ये एक फलसफे का मौजू है, मैंने इसलिए अर्ज किया कि अगर किसी को नहीं बर्दाश्त हो तो बाद में बात कर ले, लेकिन न्याज खाते वक्त या फुटपाथ पे बैठ के गीबत न करेंगे, अपने अमाल को खराब न करें। बेशक गीबत अमाल को खा जाती है। बेशक लिहाजा नहीं समझ में आए तो दूर नहीं है, कराची भी आ सकते हैं, और मैं रोजाना शाम को आ जाता हूँ, तो डेली कराची जाता हूँ। किसी की समझ में ना आए तो बात कर ले, लेकिन इधर उधर की बात न करें। 14 के जिस्मों को मौत नहीं है, क्यों? हमारी रूह को मौत नहीं। इनके जिस्मों की बची हुई तीनत से हमारी रूह बनी है। आज साहब मैंने वहां हज पे भी एक मिसाल दी थी, अगर याद हो तो, एक मजलिस में नबी फरमाते हैं, मौलाना ये भी बात हो सकता है किसी को बर्दाश्त ना हो, नबी फरमाते हैं हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को, हम 14 को अगर तलवार या जहर से शहीद न किया जाए तो हमारी मौत ही वाक़ न हो। ये उस बात की दलील आ गई कि इनके जिस्मों को मौत नहीं है, क्यों? हमारी रूह को मौत नहीं। मौला से पूछा था, मौला हमारी रूह, कभी रूह के मौजू पे अर्ज करूंगा तो उसमें ये बात आएगी, लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ कि हमारी रूह को अल्लाह ने किन किन चीजों से बनाया है? तो फरमाया 6 चीजों से तुम्हारी रूह बनी है। यार 6 चीजों से तुम्हारी रूह बनी है। अब मानना पड़ेगा जिन 6 चीजों से मेरी और आपकी रूह बनी है, उन्हीं 6 चीजों से इनके जिस्म बने हैं।
کیوں؟ ان کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے ہماری روح بنی ہے. فرمایا اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں آج کی مجلس. تو میں کینیڈا میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا مولانا اس کی کوئی دلیل دیجیے. میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ہماری یہاں موت اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. کیا مطلب؟ ہم عین عدل نہیں ہیں. 14 عین عدل ہے. ان کا اٹھنا بھی عدل ہے, ان کا بیٹھنا بھی عدل ہے, ان کا چلنا بھی عدل ہے, ان کا پھرنا بھی عدل ہے, ان کا بولنا بھی عدل ہے, ان کا سونا بھی عدل ہے. جملہ کہوں, ان کا کسی کو کاندھوں پہ بٹھانا بھی عدل ہے, ان کا کسی کو حجرے سے نکالنا بھی عدل ہے. روح سے لے کے ملک تک, انسان سے لے کے جنوں تک, اور اس کے دروازے کھلے ہوئے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. تو ملک کو مجھے دے دے کر خدا سلامت رکھے کہ جناب ان کے جسموں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ دلیل پھر دے رہا ہوں. فرماتے ہیں نبی پاک اگر ہم 14 کو تلوار اور زہر سے شہید نہ کیا جائے تو موت ہی واقع نہ ہو. دلیل دوں؟ ان کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہے, ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے. مثال کے طور پہ ابھی بعد میں نیاز یہ انجمن امامیہ والے کھلائیں اور نیاز میں کچھ زیادہ حلوہ, زیادہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں, اور کچھ لوگوں کا خدا نہ خواستہ نیاز کے شفا ہونے کا عقیدہ بھی نہ ہو اور وہ زیادہ کھا لیں تو ڈائریا ہوگا ہی نہیں. یہ زیادہ کھانا ہی افراط و تفریط ہے. میں نے بہت آسان انداز میں بیان کیا. یہ جو ہم پرائی چیز دیکھ کے زیادہ کھا لیتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں دینے ہمیں 500 روپے لفافے میں, اور پلیٹ بھر لیں گے. کھانا اتنا سا ہے, پلیٹ بھر لیں گے. آپ پلیٹ کھائی تو نہیں جائے گی, ڈسٹ بین میں ڈالیں گے. اچھا یہ بھی عرض کروں, شرعی ذمہ داری ہے میری کہ یہ جو آپ ڈسٹ بین میں ڈال کے ضیاء کر رہے ہیں نا, اس کا حساب وہ شادی والا نہیں دے گا. نہیں میں دینا ہے, یا وہ نیاز کھلانے والا نہیں دے گا. یہ جو پلیٹ میں نکال رہا ہے اسے حساب دینا ہوگا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا اسراف کی تعریف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو تم پانی پی کے 2 گھونٹ بچا کے پھینک دیتے ہو اسی کو اسراف کہتے ہیں. اور اسراف کا شمار جہنمیوں میں ہوتا ہے. جو اسراف جان بوجھ کے کرتا ہے, کل یاد ہوگا مرزا عاشق صاحب, کل میں نے پانی پیا بوتل میں رہ گیا تھوڑا سا پانی, تو میں نے کہا موسیٰ قاسم بھائی سے, میں نے کہا یہ بوتل رکھ لیں, میری گاڑی میں رکھوا دیجیے گا. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا یہ بچ گیا ہے, یہ اگر یہاں ظاہر بعد والا کوئی پیے گا تو نہیں پھینک دے گا, تو یہ اسراف میرے نامہ اعمال میں آئے گا. لہذا یہ اسراف کی تعریف ہے. مولا فرما رہے ہیں جو آپ بعد میں 2 گھونٹ پانی گلاس میں پھینک دیتے ہیں, بعض لوگ تکبر میں پھینک دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے کہ میں تو پیسے والا ہوں, یہ پانی آخری کیوں پیوں. نہیں, اسراف ہے, اسراف کا حساب کتاب سب کو دینا ہوگا. مولا فرماتے ہیں اسراف کا جملہ دوں میں یہ ہے افراط و تفریط, یہ 14 میں نہیں ہے.
اور جہاں افراط و تفریط نہیں ہوگا وہ عدل ہی عدل ہوگا. اب میں دلیل دوں گا, دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں, اور مجھے یقین ہے جن لوگوں نے ابھی تک گردن بھی نہیں ہلائی وہ باقاعدہ داد نہ دیں تو پھر کہیے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جس 14ویں کو جس آخری امام کو جس 14ویں کو تلوار اور زہر نے ابھی تک نہیں چھوا وہ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک زندہ ہے. بے شک بے شک. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج. جس 14ویں کو تلوار نے نہیں چھوا وہ زندہ ہے یا نہیں؟ تو ایسے ہی اگر 13 کو نہ چھوتا تو وہ بھی ایسے ہی رہتے. جب سب فنا ہو جائے گا مولانا سے پوچھیے گا قرآن کی آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. یہ میرے دائیں بائیں 2 مولوی بیٹھے, ہر ایک کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہوتے ہیں, اور یہ امتحان لینے کے لیے 2 مولوی تشریف فرمائے اور سب پڑھے لکھے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب سب کچھ فنا ہو جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ آج کس کا ملک ہے, کس کی حکومت ہے. اللہ فرمائے گا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے. جب سب کچھ قیامت ہو جائے گی حساب کتاب ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا بتاؤ کس کی حکومت ہے. جملہ کہوں میں, یہ لفظ بتاؤ بتلا رہا ہے کہ کوئی بتانے والے ہوں گے کہ میری ہی حکومت ہے. مطلب کیا ہوا؟ علی کا پیار ہے روح و بدن کا. جیو شاباش. علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن. تمہاری سمجھ میں سمائے بھلائی راز کا. مجھے علی سے محبت نہیں امت کر سجدے. ارے تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز سلامت رکھے. گھبرائے نہیں, بچوں کے نعروں پہ پریشان نہ ہو. بہت سارے پڑھے لکھے حضرات اندر سے کلستے ہیں کہ یہ بچے وقت ضائع کر رہے ہیں, وقت ضائع نہیں کر رہے. پتہ آپ کو تب چلے گا نام علی کا جب قیامت آئے. بے شک بے شک. آپ کو سلامت رکھے. میں اس پہ بھی بہت سارے دلائل رکھتا ہوں, پتہ تب چلے گا. آپ سب جانتے ہیں علامہ رشید ترابی صاحب, علامہ رشید ترابی, میرے پاس مثالیں بہت ہیں. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں معمولی عالم نہیں, بے بدل خطیب تھے. انہوں نے یہ روایت قبلہ نشتر پاک میں بیان کی تھی. بعد میں علامہ عقیل ترابی صاحب میرے استاد بھی تھے, انہوں نے بیان کی رضویہ کی ایک مجلس کی. میں ان کی خدمت میں جاتا بھی تھا کچھ فیض حاصل کرنے. علامہ عقیل ترابی صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. ان سے میں نے پوچھا کہ قبلہ یہ روایت کہنے ہاں ہے فلاں کتاب میں, تو کتاب بھی مل گئی. اور وہ کیا سنا دوں؟ بسم اللہ. ان بچوں کے نعروں پہ جو دل خراب کر رہے ہوں وہ یہ روایت سن کے دل خوش کریں. بسم اللہ بسم اللہ. وہ میں عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ علامہ فرماتے ہیں لشکر پارک میں کہ کسی نے جناب سلمان فارسی سے کہا. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں جو 3 سال پہلے بن کے دروازہ لیبین پہ آئے, اور فرمائے گا میں اب تک پوری دنیا میں امریکہ, کینیڈا, مونٹریال, کیلگری, ہیوسٹن, مختلف شہروں میں 21 افراد کو حر بنا چکا ہوں. آپ میرے بزرگ ہیں, آپ کے لیے گویا سعادت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم طالب علم ہیں کہ جناب 21 افراد کو حر بنا چکا ہوں میں, دروازہ لیبین پہ لا چکا ہوں. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے فون نہیں کیا آج, کوئی بھی اگر مسئلہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے کیا ہو, میں مصروف ہوں, لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی سے, حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ یا سلمان کوئی کرامت دکھائیں, بہت دن ہو گئے,
آپ आओ میرے ساتھ. مولا علی نہیں, واہ 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 واہ. جناب سلمان فارسی. میں نے حوالے کتنے دے دیے, کہا آؤ میرے ساتھ. گئے ایک جنگل میں, وہاں تھوڑا سا میدان سا تھا, بیچ میں آپ وہاں کھڑے ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا قم بإذن اللہ. مولا علی نہیں, واہ واہ واہ. سلمان فارسی, قم بإذن اللہ. زیدی صاحب نے کل ایک سوال کیا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر جو ہے وہ تلاوت کیسے کی, بہت سے لوگ نہیں مانتے. میں نے کہا بہت سے لوگ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے. تو نہ ماننے والے کا تو کوئی وہی نہیں ہے. اگر کوئی دلیل مانتا ہے تو دلیلیں بہت ساری ہیں. بے شک 70 عیسائی راہب پادری صرف مولا حسین کی تلاوت کلام پاک کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں. اور میں کتابیں پیش کر سکتا ہوں, جب کہیں گے آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا کتابوں کے حوالے. 1 2 نہیں 70 راہب عیسائی پادری دوران سفر جب مولا تلاوت فرماتے تھے وہ حیرت کرتے تھے کہ جسم ہے نہیں, یہ کیسے بول رہا ہے. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے, غور کیجیے گا. وہ مسلمان ہوئے ہیں راہب. قبلہ کعبہ نے بیان کیا تھا, مولانا قاسم صاحب رضی اللہ مقاموں نے جانتے کہ ان کے استاد کے استاد کے استاد میرٹھ کے تھے نا قبلہ, میرٹھ میں بیان کروں یا چھوڑوں؟ بسم اللہ. لگے تو میں اشارہ کروں. میرٹھ میں مولانا کے استاد کے استاد کے استاد میرٹھ میں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سر کہیں اور دھڑ کہیں ہو, کیسے تلاوت کر سکتا ہے جب جسم اور سر میں کوئی ربط ہی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ جن کی خلقت ہماری اور آپ کی سی نہیں. اور فرما رہے لہٰذا ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہ کریں. میری بات کی دلیل بھی مل رہی ہے. ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہ کریں. لہذا کہہ لیں کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا, کہا وہ فخر عیسیٰ ہے, کہا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں, کہا مجھے کوئی عملی دلیل دیں تو میں مان جاؤں گا کہ حسین نے مولا نے تلاوت کی اور مولا حسین کے مذہب پہ بھی آ جاؤں, میں علی ولی اللہ بھی پڑھ لوں. انہوں نے بہت دلائل دی ہے, نہیں مانا. وہی ضد والی بات, نہیں مانا. انہوں نے کہا اچھا چلو آئندہ جمعرات کو آنا, میں تمہیں اس کا عملی ثبوت دوں گا. میں چھوڑ دوں گا, میں اس کا عملی ثبوت دوں گا, آئندہ جمعرات آؤں گا. چلا گیا گاؤں سے جب ان کے گاؤں آیا, یہ بھی میرٹھ کے اندر کسی گاؤں میں رہتے تھے, جیسے یہاں ہمارے مٹیاری اور یہ اندر کے شہر ہیں, وہاں رہتے تھے. اب تو یہ بھی بڑے شہر ہو گئے. وہاں یہ آیا, اگلی جمعرات گاؤں میں وہ بند ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا, دکان نہیں کھلی, دوپہر ہو گئی. یہ جانے لگا کہ بھائی دکانیں نہیں کھل رہی. ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے عالم جو سید بھی تھے, رات ان کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ فلاں گاؤں سے کوئی صاحب آئیں گے, جب تک وہ آ کے میرا چہرہ نہ دیکھ لے مجھے دفن نہ کیا جائے. اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی نام بھی بتایا تھا, کا نام کا مجھے نہیں پتا, ان کے بیٹے موجود ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ اگر نہیں آیا تو پھر کوئی بندہ بھیجیں گے اس کے گاؤں تاکہ وہ آ جائیں, تاکہ چہرہ دکھا کے دفن کریں. رات کے انتقال کیے گئے, غسل و کفن کر کے تیار رکھا ہوا ہے, اس طرح وہ بندہ آئے تو چہرہ دکھا کے وصیت کے مطابق دفن کریں. یہ کہا چل کے گھر کہاں ہے, میں تو ان سے مسجد میں ملا تھا, کیا گھر ان کا فلاں جگہ ہے. چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے گھر پہنچا تو باہر مجمع لگا ہوا تھا, لوگ انتظار کر رہے تھے. بیٹا پہچان گیا, بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا تمہارا ہی تو انتظار تھا. تھوڑا سا دھیان دیں, عملی مظاہرہ, کیا تمہارا ہی تو انتظار تھا. انہوں نے کہا اچھا میرا انتظار تھا. کہا وہ مرنے سے پہلے کہا تھا جب تک وہ آ کے میرا چہرہ نہ دیکھے اس وقت تک مجھے دفن نہ کیا جائے.
کہا تھے وہ تو مر گئے. اب میں چہرہ دیکھ کے کیا کروں گا؟ ایسے ہوتے ہیں سید. مجھ سے کہا تھا دلیل دوں گا، یہ مر گئے. دلیل دیے بغیر مر گئے. بیٹے نے کہا ہمیں نہیں پتا، وصیت کے مطابق آؤ تم چہرہ دیکھو تاکہ ہم دفن کریں. کہا اچھا دیکھ لیتا ہوں. دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ مجھے تو انہوں نے دلیل دینی تھی مولا حسین، اور دلیل نہیں دی. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا 14 گھنٹے پہلے مرے گئے انہی آیات کی تلاوت کرنے لگے جو مولا حسین پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا آپ کو زندگی دے، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میں جملہ کہہ دوں، موت تھی نہیں ان کی، لیکن مولا حسین کی دلیل دینے کے لیے موت قبول کر لی، اور یہ بھی بتا دیا جب میں 1400 سال کے بعد ایک سید تلاوت کر سکتا ہوں تو حسین کیسے تلاوت نہیں کر سکتا. خدا زندگی دے. زبان کے ساتھ مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہم سب کا مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری علی مولا. جب 1400 سال کے بعد کا ایک سید مرنے کے 12-14 گھنٹے کے بعد تلاوت کر سکتا ہے وہ حسین. 17 وجوہات لکھی ہیں علماء نے کہ مولا حسین نے کیوں تلاوت کی، جس میں پہلی عرض کر دوں. آج رخ بدل گیا مجلس کا. پہلی وجہ لکھی ہے کہ مولا حسین اپنے نانا پر لگائے جانے والے الزام کو نعوذ باللہ دھونا چاہتے تھے کہ جب حسین جو نواسا ہے وہ جسم اگر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے، اور وہ تلاوت ایسی کر رہا ہے کہ سننے والے قاریان قرآن حافظان قرآن راستے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی تلاوت کر رہا ہے کہ گویا قرآن نازل ہی اس پر ہوا ہے. بڑا الزام دور کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے تلاوت کی تھی. جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ مسلمانوں جان لو، میں نے ایک مولا حسین علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ مجرم پکڑ کے لے آیا. مولا نے دوسری دلیل دی ہے. مولا فرماتے ہیں جب میرا جسم علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے، اور میں تلاوت قرآن کرنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میرے نانا معمولی بخار میں ہذیان کیسے ہو رہا ہے؟ ان کے جسموں کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل بیت کا ہے. لہذا اہل بیت سے قرآن لیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. اگر اہل بیت سے قرآن نہیں لیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے نبی پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے فاطرتی ہے. نہیں سمجھ میں آ سکتا قرآن جب تک ان کے دروازے پہ نہ آئے. اجازت دیں تو موضوع شروع کر دوں. اللہ قرآن میں چلے جناب سلمان والی بات پوری کر دوں اگر اجازت ہے. میں تو چھوڑ رہا تھا کہ چلے آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے. جناب سلمان فارسی پیر مارتے ہیں، مولا علی نہیں ہے، جناب سلمان. بإذن اللہ زمین پر ایک بندہ باہر نکلا، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے اینا جملی، میرا اونٹ کہاں ہے. ذرا خراب کر رہے تھے، وہ مہربانی کر کے اپنی قسمت پہ ناز کریں. کہہ رہے ہیں اینا جملی، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. جناب سلمان سے اس بندے نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کرامت بھی دکھائی اور ایسے پاگل کو زندہ کیا کہ جسے سوائے اونٹ کے کچھ یاد ہی نہیں. جناب سلمان نے جو جواب دیا ہے اب سمجھ میں آ گیا یہ نعرے کیوں لگتے ہیں، یہ مولوی صاحبان کیوں نعرے لگواتے ہیں، اور جو نعرے نہیں لگواتے اور نعروں کو اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھ لیں کہ ان کا کہاں شمار ہوگا. لہذا میں بات کہہ رہا ہوں، ہاں اگر کوئی
कोई अपना टाइम सर्व करने के लिए नारे लगवा रहा है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ मैं और 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। मैं इसलिए नारों की तारीफ नहीं करता कि मेरे पास मैटर नहीं है, आपकी दुआ से मैटर बहुत है। लेकिन सुन ले कि जनाबे सलमान फरमाते हैं, तुम्हें नहीं पता, आज से बरसों पहले यह जंगल था और जंगल में ये ऊंट चराता था, चरवाहा था। ऊंट चराते चराते अचानक इसका एक ऊंट गुम हो गया और ये पुकार रहा था, है ना जमल, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। और शरीयत का हुक्म यह है कि मरते वक्त जो जुमला जबान पर होता है वो जब भी उठेगा, क़यामत में उठे या उससे पहले उठे, वही जुमला उसकी जबान पर होगा। ये हम अली अली का नारा इसीलिए लगा रहे हैं, आज हमारे जबान पर अली का नाम हो। सऊद नारा लगा। इसका मतलब है कि सऊदी अरब वालों को पहचान लेना चाहिए। तुम हमारे आखिरी इमाम से मुकाबला करोगे, जरा इनसे तो देखो। यानी कह रहे हैं हम इमाम से मुकाबला करेंगे, जंग करेंगे, इन बच्चों से तो लड़के देख लो। जिसके नाम पर अली का नारा होगा उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे लिहाजा मौला सलामत रखे। तो बस मैं अर्ज कर रहा था कि नाम अली पे खुश होकर लेना चाहिए। एक हदीस कुदसी याद आ रही है, नबी पाक फरमाते हैं, जब कभी कोई बच्चा अपने अंदर विलायत अली को जागुजी पाए तो अपनी माँ को सलाम करे। सलामत रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में रखा है। बेशक। तो बस अहले बैत के जिस्मों को अपने जिस्मों पर कयास नहीं कर सकते। इजाजत है बिस्मिल्लाह। एक मिसाल दे दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप फोटो लेना तो नहीं खींच, फोटो के साथ खेल रहे तो एक जुमला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक ये जुमला कह रहा हूँ, इनके जिस्मों को अपने जिस्मों पे कयास नहीं कर सकते, जैसे कुरान का वजन नहीं कर सकते। आज की हद तक ये सुन ले, चले कल से कुल कफा बिल्ला है शहीदम बैनी व बैनकुम बमान इंदहु इल्मुल किताब पे बात करेंगे ताकि पता चल जाए कि कुरान मजीद किन से हासिल करना है। बेशक। आज तक ये बहस हुई कि जनाब कहा कि बेटा हसन, बेटा हुसैन, जब मैं जाहिरन इस दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल कफन देकर और लाना वादी सलाम की तरफ। जब वादी सलाम पहुंचोगे तो मगरिब की जानिब से एक घोड़े सवार जाहिर होगा, उसके चेहरे पे निकाब होगी। बस आज नहीं पढ़ रहा हूँ, एक दलील दे रहा हूँ। उसके चेहरे पे निकाब होगी। जब चेहरे पे उसके नकाब हो और वो ऊंट पे सवार होगा, जब नजदीक आए तो तुमसे मेरी मैयत मांगेगा, उसे मैयत दे देना। मैयत देते वक्त सवाल मत करना। मौला अलैहिस्सलाम ने वसीयत कर दी, जाहिरन मौला की शहादत वाक़ हो गई। जब गुस्ल कफन दे दिया और जनाजा तैयार करके मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाई और उनके खास मोहब्बत करने वाले लेकर जनाजा चले, वादी सलाम में पहुंचे। सामने से एक नाका सवार जाहिर हुआ, चेहरे पे निकाब थी। ये भी हर एक को हजम नहीं होगी रिवायत। नाका सवार जाहिर था, आए आकर कहा कि जाओ अपने बाबा की मैयत मुझे दे दो। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने मैयत दे दी, उन्होंने ऊंट पर मैयत रख ली। मौला हसन अलैहिस्सलाम 7 कदम पीछे हटे, याद 7 कदम पीछे हटे। कहा कि
آپ کون ہیں اور میرے بابا کی میت کہاں لے جا رہے ہیں؟ ناقص سوار نے پوچھا تمہیں اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ واہ واہ یہ نہیں کہا کہ یاد نہیں ہے، یاد بہت لطیف بات ہے۔ کہا آپ کو اپنے بابا کی وصیت یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا کہ میت دیتے وقت سوال نہ کرنا۔ اب بہت ہی تھک گئے ہم۔ میت میں تو دلیل دے رہا ہوں، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی ہے، اس میں ایک لطیف ہے کہ میت دیتے وقت سوال مت کرنا۔ میں 7 قدم پیچھے ہٹا ہوں، میت دیتے وقت میں نے سوال نہیں کیا، اور میں ہوں امام وقت، اور امام وقت کے سوال کا جواب دینا نباتات، جمادات، حیوان، انسان، جنات، ملائکہ سب پر واجب ہے۔ امام وقت کے سوال کا جواب دینا سب پر واجب ہے، لہذا میں اس وقت امام وقت ہوں۔ آپ بتائیے آپ کون ہیں اور میرے بابا کی میت کہاں لے جا رہے ہیں؟ بے شک مولا نے چہرے سے نکاح ہٹائی، میت بھی علی علیہ السلام کی لینے والے بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہیں کرنا۔ اچھا بس ایک راز عرض کر دوں کہ آخر ایسا اللہ نے کیا کیوں؟ ان کے جسموں کو علیحدہ کیوں رکھا؟ اس لیے علیحدہ رکھا کہ اگر ہمارے جیسے جسم بناتا تو پھر رہبر اور ماننے والے میں فرق نہ رہتا۔ اس لیے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، کوئی مردوں کو زندہ کرتا تھا، کوئی نابیناؤں کو بینا بناتا تھا، کوئی پرندوں کو آواز دے کے زندگی دے دیتا تھا۔ اگر یہ 14 ایسے نہ ہوتے تو لوگ کہتے تھے کہ وہ انبیاء افضل تھے اور فخر انبیاء اور ان کی اولاد ظاہر ہے کہ نعوذ باللہ مفضول ہو گئی، لہذا اللہ نے ان سے افضل رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس آؤ گے یہ ہر مسئلے کا حل بتائیں گے۔ ان کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہیں کرنا۔ جیسے قرآن کا وزن مادے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 14 کا وزن مادے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو اللہ نے لطیف بنایا ہے، ان کے جسموں کو لطیف بنایا ہے۔ ایک جملہ سن لے بس، اور رحمت تمام آج کی حد تک، خدا سب کو سلامت رکھے۔ پوچھا معصوم سے کہ ہماری روح کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری روح جوہر خوشبو سے بنی، تمہاری روح جوہر خوشبو سے۔ یہی سبب ہے یہاں وضو خانہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ اچھا غسل دیتے ہیں میت کو، اس سے پہلے ہم میت کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ ہو جائے، کہ ہاتھ لگائیں گے تو ہم پہ بھی غسل سے میت واجب ہے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے، جس نے میت کے مسام کو مس کیا ہے اس پہ غسل میت واجب ہے، لیکن اگر کوئی اور اس سے ہاتھ ملا رہا ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ مثلاً میں میت کو غسل دینے گیا، میں نے میت کو مس کیا، باہر نکلا مولانا مل گئے، مولانا نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا، تو اب ان پہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل دے دوں، غسل مسے میت ہے، مجھ سے ہاتھ ملانے والا زندہ سے مل رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ یہ میت کو غسل دے کے آیا اس سے ہاتھ نہیں ملانا، ویسے کرونا کی وجہ سے نہ ملائیں یہ اور بات ہے، لیکن اس سے ہاتھ نہیں ملانا اس لیے کہ یہ میت کو بس کر کے آیا ہے، تو غسل مسے میت ہے، مسے زندہ نہیں ہے، آپ زندہ سے مل رہے ہیں، لہذا غسل مسے میت۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم غسل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے جسم میں جوہر تھا، روح کی صورت میں خوشبو، وہ خوشبو نکل گئی، اب ہاتھ لگائیں گے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ان کے ہماری روح جوہر خوشبو سے بنی، 14 کے جسم جوہر خوشبو سے بنے، اور فرما رہے اسی لیے ان کے جسموں میں خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جو میلوں دور سے پہچان لی جاتی ہے۔ متوکل کے دور سے پہلے تک، کچھ بچوں کے لیے معلوماتی بات بھی ہو جاتی ہے، متوکل کے دور سے پہلے تک سادات میں خوشبو آتی تھی، سید جو ہوتے تھے ان میں خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی سید گزرا ہے۔
اور کیوں جب خوشبو کا پتہ چل جاتا تھا گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور ان کو دیکھ کر دیتے تھے. متوکل کے دور میں سادات نے مل کر دعا کی کہ اللہ یہ خوشبو تو ہمیں مروا رہی ہے. یعنی اس خوشبو کی وجہ سے ہم قتل ہو رہے ہیں. تو خوشبو خود بخود سادات سے ختم ہو گئی. اب میں جملہ کہوں, سادات کی خوشبو جسم سے ختم ہو گئی, کردار سے ختم نہیں ہونی چاہیے. سادات کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سید ہے خوشبو والا. اور جب کردار سے پتہ چلے گا, اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو حضرات گھر بنا کے رہتے ہیں نا, انچولی میں رہ رہے ہیں, رضویہ میں رہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ جعفر طیار میں رہ رہے ہیں, یا آپ کی 9 نمبر میں رہ رہے ہیں لطیف آباد میں, یا مثال کے طور پہ گلستان سجاد میں رہ رہے ہیں, جو حضرات ایک جگہ رہ رہے ہیں نا علی علیہ السلام کے ماننے والے, وہ مولا کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کوئی مجھے برا کہے تو بنے کر, لیکن مولا کے عمل کے خلاف ہے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں, بلکہ روایت سن لیں, گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے مولا کائنات, پیچھے جناب سلمان فارسی دونوں جا رہے ہیں. جناب سلمان فارسی نے کہا مولا یہ جو وادی آئی ہے نا بستی, یہ گاؤں, یہ آپ کے دشمنوں کا ہے. یہ ساری وادی آپ کے دشمنوں کی. مولا گھوڑے سے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا فرمائی, خدا بندہ ان کو یکجا رکھنا. یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی, ان کو یکجا رکھنا. سلمان کی حیرت 10ویں درجے پہ, لیکن حیرت کہا کہ یا علی آپ دعا فرما رہے ہیں کہ ان کو یکجا رکھنا, دشمن ہے آپ. مولا مسکرا کے گھوڑے پہ سوار چل دی, آگے بڑھے. سلمان کا مولا سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ 9 نمبر لطیف آباد آ گیا, یہ انچولی آ گیا, مثلاً یہ جعفر طیار آ گیا, رضوی آ گیا. مولا پھر گھوڑے سے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی, بعض آواز بلند دعا کی, خدا بندہ ان کو منتشر کر دینا. بچے میں آپ تھک گئے, کچھ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں خدا بندہ ان کو منتشر کر دینا. سلمان سے اب برداشت نہیں ہوا, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا دشمنوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یکجا رکھنا, ان کو کہہ رہے ہیں جو مہمیں آپ کے کہ ان کو منتشر کر دینا. میری سمجھ میں نہیں آ رہی, اب جب سلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جناب سلمان نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مولا نے جو جواب دیا ہے بس یہ آپ سب کے لیے مولا کا جواب ہے. مولا فرماتے ہیں سنو, جن کے لیے میں نے دعا دی تھی کہ خدا بندہ یکجا رکھنا, وہ میرے دشمن ہیں, اور میرا دشمن بدبو ہوتا ہے. بدبو ایک جگہ رہے تو اچھی رہا کرتی ہے. میرے محب خوشبو ہیں, خوشبو دنیا میں پھیلے تو دنیا کو سلامت رکھتے ہیں, زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. بھائی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بڑی مہربانی. اجازت ہے تو میں کل کی بات آج شروع کر دوں تاکہ کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں کل کیا پڑھنا ہے. سورہ رات, اب ذرا آمادہ ہو جائے. جو تھک گئے ہیں وہ پہلو بدل سکتے ہیں, آگے سرک کے آ سکتے ہیں. بس جلدی سے سورہ رات قرآن مجید کی سورہ ہے, جس کی آخری آیت کا آخری حصہ سرنامہ کلام کرا دیا. اور اس میں بڑی لطیف باتیں میں نے عرض کرنی ہے. میں صرف اب تک یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید ان سے لیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ان 4 مجلسوں میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن مجید اگر لیں گے آپ ان سے جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے, تو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ لاکھ کسی سے بھی لیں قرآن مجید نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ ان سے نہ لیں گے جو وہاں کے پڑھے ہوئے, یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں.
یہ کبھی کسی سوال کے جواب میں اسی لیے لا نہیں کہتے تھے. یہ کبھی کوئی کہے کہ یہ مسئلہ ہے نہیں فرمائیں گے کل بتاؤں گا پرسوں بتاؤں گا. جملہ کہوں یا بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا, یہ کبھی نہیں کہتے. یہ فوراً سوال کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے آج سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں جو سمجھ میں تبھی آئے گا جب 14 سے لیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. میں نے اب تک چاروں مجلسوں میں ترجمہ بھی نہیں کیا تھا. اللہ فرما رہا ہے, اگر تک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ, قل کفا باللہ شہیدا. ایک ہی نقطہ عرض کروں گا تاکہ آپ کل کے موضوع کو سمجھ جائیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو, کن سے کہہ دو؟ ان سے کہہ دو. کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ آیا تھا, ایک گروپ آیا تھا. اب یوں سمجھ لیجیے گا مجلس ابھی شروع ہوئی ہے. بسم اللہ. ایک ٹولہ آیا تھا, ایک گروپ آیا تھا. اس نے کفار و مشرکین کا, اس نے آگے کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کوئی گواہ پیش کیجیے. کون آیا تھا؟ کفار و مشرکین. اور کہا کیا تھا کہ آپ اگر رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کوئی گواہ پیش کیجیے. ایک گواہ پھر دہراؤں گا تاکہ میں نتیجہ اس بات کا دے سکوں. کفار و مشرکین کا گروپ آیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ کوئی گواہ پیش کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک سے اگر کوئی گواہ مانگے تو وہ مزاج کا یا تو مشرک ہے یا کافر ہے. اللہ نے جملہ کہہ دیا. آپ کو سلامت رکھے جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. نبی سے چلیں, آپ اب جاگیں گے نبی سے گواہی مانگے یا نبی کی بیٹی معصومہ سے گواہی مانگے. کوئی کہے کہ آپ گواہی پیش کریں, اس کا مطلب ہے وہ مزاج کا مشرک ہے یا کافر. صحیح. گواہی مانگ رہے ہیں. اچھا نبی پاک ہے پابند وحی, آپ کو برا تو لگ رہا ہے کہ یہ کافر مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر میں رسول ہوں تو کوئی گواہی دے. برا لگ رہا ہے لیکن پابند وحی ہے. اور جملہ کہوں یہ ہو نہیں سکتا کوئی بات نبی کو بری لگے اور اللہ کو بری نہ لگے. فوراً وحی آئی اور کہا کہہ دو میرے حبیب ان کفار و مشرکین سے, قل کہہ دو کفا باللہ شہیدا, کافی ہے اللہ بطور گواہ آپ کے اور ان کے درمیان, بینی و بینکم, آپ کے اور ان کے درمیان. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آیت یہاں رک جاتی, اس آیت میں کوئی غلط مطلب نہ لے, اگر آیت یہاں رک جاتی تو ہم ان اسٹیکروں کو صحیح مان لیتے جو ہرے ہرے رنگ کے اسٹیکر رکشوں پر اور کیبینوں پر اور لگائے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک گواہ ہوں آپ کی رسالت کا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آپ کو سلامت رکھے. میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سنتے, تو اب میں نے کل اس پہ بحث کرنی ہے اور چیلنج ہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کل کوئی شاہ صاحبان کو, مرزا صاحبان کو, ان عہدیداران کو, سیکرٹری صادق صاحب کو کوئی لکھ کے بھیج دے میرے چیلنج کا جواب. کل میں اس مجلس میں بات کر لوں گا کہ اس آیت کا مصداق ایک اللہ گواہ ہے, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, وہ دوسرا صحابہ کرام میں دکھا دیں میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. اس آیت کا مصداق بہت بڑی بات اگلی کہنے جا رہا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء میں دکھا دیں میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا. اس پہ کل بحث ہوگی اگر اجازت ہے کہ جناب اس آیت کا مصداق کون ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ نے نازل کیوں کی, اور اگر خود رسول اس کے مصداق ہیں تو اللہ فرما رہا ہے آپ کی رسالت کا گواہ. ایک میں ہوں
اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کوئی ثابت کر دے، ورنہ آئے ہماری مجلس میں ہم ثابت کریں گے وہ کون ہے۔ اچھا چلیں، آپ کو جگانے کے لیے مجھے جملہ آتا ہے، اگر کوئی مجلس میں اس لیے نہیں آ رہا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو وہ مجلس میں بے شک نہ آئے۔ ملا مولوی نے بہکا دیا کہ مجلس میں نہیں جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اب میڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ مجلس میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مضبوط ہوتا ہے۔ دلیل دے دوں، بس آخری دلیل سن لیں اور کل سے موضوع شروع ہو جائے گا۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے جب خلق کیا، اماں حوا کو بھی خلق کیا، لیکن خلق کیسے کیا؟ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں کے اندر کی مٹی جو بچ گئی تھی، پسلیوں کے اندر کی مٹی جو جنت کی مٹی تھی وہ بچ گئی تھی، اس کو نکال کے اماں حوا کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ جملہ کہوں، عورتوں پہ پردہ اسی لیے واجب ہے کہ چھپی ہوئی مٹی سے عورت کو بنایا تھا۔ ایسی باتوں پہ کیوں داد دیں گے آپ؟ عورت پر خدا سلامت رکھے، عورت پر پردہ اسی لیے واجب ہے کہ عورت کو اندر کی مٹی سے، چھپی ہوئی مٹی سے بنایا تھا۔ اور عورت کی معنی ہی عورت، عورت عورت کہتے ہی چھپی ہوئی کو ہے۔ جملہ کہوں، اب کوئی عورت ہو اور بازار میں آئے بغیر پردے کے تو وہ عورت کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ تھوڑی سی تبلیغی بات بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ خدا سلامت رکھے کہ جناب عورت کہتے ہیں اس میں جو چھپی ہوئی ہو، عورت مانا چھپے ہوئے، عورتین، یہ عورتین کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنے صدر کو چھپاتے ہیں، عورتین چھپانا۔ تو خیر، اماں حوا کو پیدا کیا، جب اماں حوا کو پیدا کیا تو کہا بھائی ان کی شادی ہونی ہے، جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ جا کر آدم کا نکاح پڑھاؤ حوا سے۔ جب جبرائیل امین نکاح پڑھانے آئے، ادھر ہی بک اسٹار پہ مل جائے گی علامہ نجم الحسن کراری کی تاریخ اسلام، اسی میں دیکھ لیجیے گا، صبح نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ کہا کہ نکاح پڑھاؤ آدم کا، اے جبرائیل۔ حضرت جبرائیل امین آئے نکاح پڑھانے کے لیے، جیسے ہی نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے تو دیکھا لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ جب بھی کسی مومن مومنہ کا نکاح ہوگا تو پہلے کچھ نہ کچھ مہر مقرر کیا جائے گا۔ آخری بات سن لیں، فضائل کی حد تک مہر مقرر کیا جائے گا۔ کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے مہر، جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا اللہ یہ آدم کا، اللہم صلی اللہ محمد واجل فرجم، کیا مہر ہوگا یا اللہ؟ آواز قدرت آئی، اے میرے جبرائیل آدم سے کہہ دو کہ جن آل محمد کے صدقے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ان آل محمد پر 14 مرتبہ درود پڑھ لو، یہی تمہاری زوجہ کا مہر مقرر کیا۔ سلامت رکھے۔ تو اماں حوا کا مہر کیا تھا؟ 14 مرتبہ درود۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، بلکہ دنیا بھر میں ایک مسلک کے افراد ہیں، وہ کہتے ہیں درود کی کوئی اہمیت نہیں، صرف نماز میں پڑھنا چاہیے۔ تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا، جو درود کا منکر ہے وہ ماں کے مہر کا انکاری ہے، اور جو مہر کا